السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج سے 20 سال پہلے امریکہ میں کیا ہوا تھا، اس کی تمام ترین تفصیلات، اور 20 سال کے بعد آج کیا حالات ہیں امریکہ میں، اور طالبان کو لے کر لوگوں کی رائے کیا ہے، اور طالبان آج کیا کرنے جا رہا ہے 20 سال کے بعد، اور انڈیا کے کیا حالات ہیں 9/11 کو لے کر، پرائم منسٹر نریندر مودی نے کیا بات کہی، وہ تمام ترین تفصیلات ہم آپ کو اس میں بتائیں گے۔ تو اس کو دیکھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، تاکہ ایسے ہی تازہ ترین خبریں اور اچھی معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں۔ تو بلا تاخیر آئیے شروع کرتے ہیں 9/11 حملوں کی تمام ترین تفصیلات۔ 9/11 حملوں کے 20 سال مکمل آج ہو چکے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں کیا ہوا تھا؟ 20 سال پہلے آج ہی کے دن امریکہ کے شہر نیو یارک میں دہشت گردی کی وہ کارروائی ہوئی تھی جس نے دنیا کا منظرنامہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ 11 ستمبر 2001 کی تاریخ اور منگل کا دن تھا جب خودکش حملہ آوروں نے 4 امریکی مسافر بردار طیارے اغوا کر کے، یعنی 4 امریکی جہازوں کو اغوا کر کے انہیں نیو یارک اور واشنگٹن میں اہم مقامات سے ٹکرانے کے منصوبے پر عمل کیا۔ ان میں سے 3 طیارے تو اپنے مقررہ اہداف تک پہنچنے میں کامیاب رہے، جبکہ ایک ہدف تک یعنی ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ ان حملوں کو 9/11 حملوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان میں 3000 کے قریب افراد مارے گئے، اور یہ حملے نہ صرف امریکیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے 21ویں صدی کی اذیت ناک ترین واقعات میں ایک قرار دیا جاتا ہے۔ جن جہازوں سے یہ حملے کیے گئے وہ جہاز کہاں سے اغوا کیے گئے تھے اور ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ 4 امریکی طیارے اغوا کرنے والے ہائی جیکروں کی کل تعداد 19 تھی، جن میں سے کم از کم 4 پائلٹ بھی تھے۔ جو طیارے ہائی جیکروں نے اغوا کیے تھے ان میں امریکن ایئر لائنز اور یونائٹڈ ایئر لائنز کے 2 بوئنگ 767 اور 2 بوئنگ 757 طیارے شامل تھے۔ یہ طیارے امریکہ کے مشرقی علاقوں سے مغربی علاقوں کے لیے طویل دورانیے کے پرواز کر رہے تھے، اور ان میں سے اسی تناسب سے زیادہ ایندھن بھی موجود تھا۔ ان دہشت گرد حملوں کا پہلا ہدف یعنی پہلا ٹارگٹ نیو یارک کے فائنینشل ڈسٹرکٹ میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا، جس کے 2 ٹاورز کو امریکن ایئر لائنز اور یونائٹڈ ایئر لائنز کے 2 بوئنگ 767 طیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ ان جہازوں کو اغوا کرنے کے بعد صبح 8:46 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور سے یہ فلائٹ ٹکرائی۔ طیارے نے ٹاور کی 93 سے 99ویں منزل کو نشانہ بنایا۔ دنیا ابھی اس جھٹکے سے سنبھل ہی نہیں پائی تھی کہ 18 منٹ بعد دنیا میں کروڑوں افراد نے اپنی ٹی وی اسکرینز پر لوگن ہوائی اڈے سے ہی پرواز کرنے والی یونائٹڈ ایئر لائنز کی پرواز 175 کو 9:03 پر جنوبی ٹاور سے ٹکراتے دیکھا۔ ہائی جیک کیے جانے والے تیسرے طیارے نے ریاست ورجینیا کے واشنگٹن ڈیلس ہوائی اڈے سے پرواز کر کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کا رخ کیا، اور وہاں امریکی محکمہ دفاع کی مشہور زمانہ عمارت پینٹاگون کے مغربی حصے کو مقامی وقت کے مطابق 9:47 پر نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ ان حملوں میں 19 ہائی جیکروں کے علاوہ 2977 افراد مارے گئے تھے، جن میں سے اکثریت کا تعلق نیو یارک سے تھا۔ ان حملوں میں مرنے والوں میں سب سے کم عمر 2 سالہ کرسچن لی ہینسن تھیں، جو اپنے والدین پیٹر اور سوگ کے ہمراہ ایک طیارے میں تھیں۔ مرنے والوں میں سے سب سے عمر رسیدہ شخص 82 سالہ رابرٹ نارٹن تھے، جو اپنی بیوی جیکولین کے ہمراہ ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے طیارے میں سفر کر رہے تھے۔ تباہ ہونے والے 4 طیاروں میں سوار مسافروں اور جہاز کے عملے کی تعداد 246 تھی، جن میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں نیو یارک میں ہوئی، جہاں ان حملوں کے نتیجے میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں ٹاور منہدم ہو گئے۔ ٹوٹن ٹاور سے طیاروں کے ٹکرانے اور پھر ان کے انہدام کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 2606 تھی۔ ان میں سے اکثریت فوری طور پر ہلاک ہوئی، جبکہ کچھ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتالوں میں وفات پا گئے۔ جب پہلا طیارہ شمالی ٹاور سے ٹکرایا تو اس وقت ٹاور میں 17400 افراد موجود تھے۔ طیارہ جس منزل کے ساتھ ٹکرایا اس سے اوپر والی منزلوں پر موجود کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ البتہ جنوبی ٹاور میں طیارہ جس منزل سے ٹکرایا اس کے بالائی منزلوں پر موجود 18 لوگ زندہ بچ گئے۔ نیو یارک میں طیارے ٹکرانے کے بعد امدادی کارروائیوں کے لیے پہنچنے والے کارکنوں کی بھی بڑی تعداد عمارت کے انہدام کے وقت اس کی زد میں آئی، اور ریسکیو عملے کے 441 لوگ بھی زندگی کی بازی ہار گئے۔ فائر اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ رپورٹ اتھارٹی کے ملازمین بھی مرنے والوں میں شامل تھے۔
ان حملوں میں مرنے والے افراد کا 77 مختلف ممالک سے تعلق تھا. ہزاروں لوگ ان حملوں میں زخمی ہوئے اور بعد میں حملے کی وجہ سے دوسری بیماریوں میں مبتلا ہوئے. ان میں فائر فائٹر زہریلے ملبے میں کام کرنے کی وجہ سے بیمار ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حملہ آور کون تھے؟ کس نے امریکہ میں یہ 20 سال پہلے حملہ کیا تھا؟ ان حملوں کی منصوبہ بندی القاعدہ نامی شدت پسند گروہ نے افغانستان میں کی تھی. القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اسلامی دنیا کے جھگڑوں کا ذمہ دار قرار دیا. حملہ آوروں کی 4 ٹولیوں نے یہ کارروائیاں کیں. ان 4 ٹولیوں میں 3 ٹولیاں 5-5 افراد پر مشتمل تھیں، جبکہ ایک میں 4 افراد تھے جن کا طیارہ پینسلوینیا میں مسافروں کی مزاحمت کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا. ہر گروپ میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس نے طیارہ اڑانے کی تربیت حاصل کر رکھی تھی. انہوں نے یہ تربیت امریکہ کے فلائنگ اسکولوں سے ہی حاصل کی تھی. اسامہ بن لادن کی طرح 15 ہائی جیکروں کا تعلق سعودی عرب اور 2 کا تعلق متحدہ عرب امارات سے تھا. بقیہ 2 میں سے ایک کا تعلق مصر جبکہ دوسرے کا لبنان سے تھا. 9/11 حملوں کے 1 مہینے سے کم عرصے میں صدر جارج ڈبلیو بش کے نے القاعدہ کو ختم کرنے اور اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے ایک عالمی اتحاد کے ہمراہ افغانستان پر یلغار کر دی. امریکی فوج سال 2011 میں بالآخر پاکستان میں اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے اور ہلاک کرنے میں کامیاب ہوئی. 9/11 حملوں کے مبینہ منصوب ساز خالد شیخ محمد کو سال 2003 میں پاکستان سے گرفتار کر کے گوانتانامو رکھا گیا، جہاں وہ اب بھی موجود ہے اور مقدمے کی کارروائی شروع ہونے کے منتظر ہے. القاعدہ اب بھی موجود ہے. وہ افریقی صحرائے اعظم کے جنوبی حصے میں مضبوط ہے. اس کے ارکان اب بھی افغانستان میں موجود ہے. 20 برسوں بعد امریکی افواج افغانستان سے واپس جا رہی ہے، جس کے بعد ایسے خدشات جنم لے رہے ہیں کہ شدت پسند اسلامی گروہ ایک بار پھر واپس آ سکتا ہے. 9/11 حملوں کے بعد ہوائی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات کو سخت کیا گیا. آج جبکہ 20 سال مکمل ہو چکے ہیں تو طالبان کو آیا امریکہ پر ترس. 9/11 کی سالگرہ کی وجہ سے کیا ایک بڑا اعلان. پنجشیر پر قبضہ کرنے کے بعد اب طالبان نے پورے افغانستان پر حکومت ان کی ہو گئی ہے. طالبان نے افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی امریکہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا منصوبہ بنایا تھا. اس نے 9/11 دہشت گرد حملوں کی برسی کے دن نئی حکومت کی تقریب حلف برداری کی تیاری کی تھی. لیکن اب طالبان کو امریکہ پر ترس آ گیا. اب طالبان نے اپنا ارادہ بدل لیا. افغانستان سے متعلق ہر خبر کے لیے punjabkesara.in سے جڑ رہے ہیں. میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان 9/11 دہشت گرد حملے کی برسی کے پیش نظر افغان حکومت کی حلف برداری کی تقریب کو منسوخ کر دیا ہے. طالبان اب دنیا کے سامنے اپنا امیج تبدیل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ایسے میں وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس سے دنیا کے سامنے اس کی شبیہ خراب ہو. روس کی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق طالبان نے اتحادیوں کے دباؤ کے بعد افغانستان میں اپنی نئی بننے والی عبوری حکومت کی تقریب حلف برداری منسوخ کر دی ہے. اب جب کہ 9/11 کے 20 سال ہو چکے ہیں تو اس 20ویں برسی پر جو بائیڈن کی جانب سے ایک اتحاد کی اپیل کی گئی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے نیو یارک کے ٹوائن ٹاور پر حملوں کی 20ویں برسی کے موقع پر شہریوں سے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے. جو بائیڈن نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اتحاد ہی ہماری سب سے بڑی قوت ہے. 9/11 حملوں کی 20ویں برسی کے موقع پر جمعے کی رات کو وائٹ ہاؤس سے صدر جو بائیڈن کا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا. 6 منٹ دورانیہ کے اس پیغام میں جو بائیڈن نے کہا، میرے لیے 11 سپتمبر کے واقعے کا اصل سبق یہ ہے کہ انتہائی پریشان کن حالات میں، زندگی کے انتہائی نشیب و فراز میں، امریکہ کی روح کے لیے جنگ میں اتحاد ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی نے آج کے دن کے بارے میں کیا کہا، آئیے وہ بھی سنتے ہیں. پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہا کہ 9/11 نے دنیا کو بہت کچھ سکھایا ہے. پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ آج 11 ایک صدی پہلے یہ 11 سپتمبر 1893 کو تھا جب مذہبوں کی عالمی پارلیمنٹ شکاگو میں منعقد ہوئی تھی.